آج سبق نمبر 7 قراءات عشرہ، تخصص فی القراءات میں سبق نمبر 7 تعوذ اور تسمیہ کے بیان میں۔ کس کے بیان میں ہے؟ تعوذ اور تسمیہ کے بیان میں۔ تعوذ کہاں سے ثابت ہے؟ تعوذ کا ثبوت سورہ نحل کی آیات فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تعوذ کا ثبوت یہاں سے۔ پھر اس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں اہل علم حضرات کے نزدیک ہیں اور 2 باتیں قراء کے نزدیک ہے۔ کن کے نزدیک ہے؟ فن کے قراء، یعنی اہل فن قراء کے نزدیک۔ جو علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو باتیں ہیں وہ 2 یہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں جو فَاسْتَعِذْ امر کا صیغہ ہے، یہ امر جو استحباب کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تمام علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ تمام علماء کے نزدیک تعوذ جو ہے خارج از قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن سے باہر ہے۔ قرآن سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ یہ 2 باتیں جو ہے نا کیا نام ہے علماء کرام کے نزدیک ہے۔ صحیح ہے؟ متقدمین متاخرین تمام علماء کے نزدیک۔ قراء کے نزدیک جو اس میں اختلاف ہے 2 قسم کا ہے۔ تعوذ کو جہرن پڑھنا یا سرن پڑھنا، زور سے پڑھنا یا آہستہ پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اگر نماز میں آپ پڑھیں، نماز کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو نماز کی صورت میں اس کو سرن پڑھیں گے، جہرن زور سے نہیں پڑھیں گے۔ نماز کے علاوہ آپ اس کو زور سے پڑھیں تو بہتر ہے، بغیر زور سے پڑھا تب بھی صحیح ہے، یعنی آواز سے پڑھیں تب بھی صحیح ہے، بغیر آواز کے پڑھیں تب بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ جب آپ تلاوت کریں، تلاوت آپ آواز سے کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آواز سے اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی آواز سے پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعوذ کے جو کیا نام ہے تعوذ کے متعلق جو باتیں تھی میں نے بتائی آپ کو۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا محل کیا ہے، تسمیہ بسم اللہ کا محل کیا ہے۔ تعوذ کا کیا محل ہے اور بسم اللہ کا کیا محل ہے؟ تعوذ کا محل یہ ہے ابتدائے تلاوت۔ جس وقت آپ تلاوت شروع کریں گے تو اس وقت آپ کو تعوذ پڑھنا، آپ تعوذ اس وقت پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب آپ سورت شروع کریں گے تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بسم اللہ کے اندر جو ائمہ قرات کے نزدیک اختلاف ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب یہ میں مطلق آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ اکثر قراء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے سورت سے پہلے، تو میں اس کیا نام ہے ان کے متعلق آپ کو بتا دوں گا۔ پھر جن کے نزدیک بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کن کے نزدیک نہیں پڑھنی ہے، کن کے نزدیک پڑھنی ہے، کن کے نزدیک جواز ہے، کن کے نزدیک ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اعوذ باللہ کا محل جو ہے وہ ابتدائی تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل ابتدائی سورت ہے۔ ہاں، تعوذ کا محل ابتدائی تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل ابتدائی سورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6 صورتیں۔ ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت، یعنی تلاوت کی بھی ابتدا اور سورت کی بھی، آپ اس کو اس طرح لے لیں، سورت کی ابتدا تلاوت کے شروع سے، سورت شروع کرنا تلاوت کے شروع سے، سورت شروع کرنا تلاوت کے شروع سے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طرح دیکھیں، ابتدائی تلاوت درمیان سورت، یعنی سورت کے درمیان تلاوت شروع کرنا، سورت کے درمیان تلاوت شروع کرنا۔ پیچھے سے ترجمہ کرو، ادھر دیکھو، سورت کے درمیان تلاوت شروع کرنا آسان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابتدائی سورت درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان سورت شروع کرنا، تلاوت کے درمیان سورت شروع کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ابتدائے سورت درمیان تلاوت کے درمیان سورت شروع کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ چوتھی قسم کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ برات، سورہ برات کے شروع سے تلاوت شروع کرنا۔ ادھر دیکھو، سورہ برات کے شروع سے تلاوت
شروع کرنا، صحیح ہے. اسی طرح ابتدائے سورہ برات درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان سورہ برات شروع کرنا، تلاوت کے درمیان سورہ برات شروع کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے. اور جو چھٹا ہے درمیان سورت درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان درمیان تلاوت درمیان تلاوت ہاں درمیان سورت، سمجھ میں آ رہا ہے، درمیان سورت، بات سمجھ میں آ رہا ہے نا. درمیان تلاوت درمیان سورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کے درمیان سورت کے درمیان، تلاوت کے درمیان سورت کے درمیان. اب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ آپ کو سمجھاؤں گا. یہ سورت کتابوں میں نہیں لکھی ہے، لیکن یہ سورت پیش آتی ہے اس لیے میں نے یہ لکھا ہے. یہ سورت آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ آئے گی تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، تو اس لیے میں نے یہ سورت لکھ لی ہے. سب سے پہلے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت کو شروع سے پڑھنا ہے. کیوں؟ ابتدائے تلاوت کی وجہ سے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، ابتدائے سورت کی وجہ سے بسم اللہ پڑھی جائے گی، یعنی سورت کی بھی ابتدا ہے اور تلاوت کی بھی ابتدا ہے. یعنی سورت بھی شروع کریں گے اور تلاوت بھی شروع کریں گے. کس طرح کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. آپ کو سمجھ میں آیا؟ دیکھو اس نے اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ کیوں پڑھا؟ تلاوت. اور بسم اللہ کیوں پڑھا؟ سورت شروع ہو رہے. اور پھر آپ کو وہ طریقہ بھی بتایا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورت شروع سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا ہے ابتدائے تلاوت درمیان سورت، یعنی سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا. جیسے یا ایھا الناس اعبدوا سے آپ نے تلاوت شروع کی، ہاں تو وہ کس کا محل ہے؟ اعوذ باللہ کا محل ہے، بسم اللہ کا محل ہے نہیں ہے. لیکن بسم اللہ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، برکت کے لیے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. کس طرح پڑھیں گے آپ کو اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بسم اللہ بھی پڑھو، الگ الگ پڑھو. یہ صرف اعوذ باللہ کی صورت ہے، بسم اللہ کی صورت بھی آپ کو بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. سمجھ میں آیا؟ تیسری صورت ہے ابتدائے صورت درمیان تلاوت، یعنی ایک صورت آپ نے پڑھا وہ ختم ہوا، دوسرا صورت کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. کیا پڑھی جائے گی؟ کیوں؟ صورت شروع ہو رہا ہے نا. ہاں ایک صورت ختم ہو رہا ہے، دوسرا صورت شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کس طرح پڑھیں گے؟ ایک صورت کو ختم کر کے بسم اللہ پڑھ کے دوسری صورت شروع کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. سمجھ میں آیا؟ یعنی درمیان تلاوت پیچھے سے چل رہی تھی، صورت ختم ہو گیا، پھر دوسرا صورت کیا ہوا؟ شروع ہوا. اب دیکھ لیا. تیسری صورت ہے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورہ برات، یعنی سورہ برات سے تلاوت شروع کرنی ہے. کیسے؟ سورہ توبہ سے تلاوت شروع کرنی ہے. اس میں صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ پڑھ کے سورہ توبہ شروع کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. صحیح پڑھا؟ صحیح ہو گیا. یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں. پانچویں صورت ہے درمیان تلاوت ابتدائے سورہ برات. سورہ انفال آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال ختم ہو گئی، اس کے بعد سورہ
توبہ شروع ہو رہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے، یہاں پر وصل ہے، وقف ہے اور سکتہ ہے. کیا ہے؟ وصل ہے، وقف ہے اور سکتہ ہے. یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی صرف یہ جو نا آپ کو وہ صورت بتائیں گے کہ سورۃ انفال ختم کریں گے اور سورۃ توبہ شروع کریں گے بغیر بسم اللہ کے. بغیر پڑھیں. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 6ٹھی صورت ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ منزل پڑھتے ہیں، منزل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ اولئک هم المفلحون پڑھ کے اس کے بعد پھر الہکم الہ واحد آپ شروع کر لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، پھر وہ ختم کر کے پھر دوسری قرآن کریم کے درمیان سے اور آیتیں شروع کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک جگہ آیات پوری کر کے اس کے بعد کسی اور جگہ سے آیت اٹھاتے ہیں تو وہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر وہ دوسری جگہ آپ سورت سے اٹھاتے ہیں تو پھر بسم اللہ ہے، بغیر سورت کے اٹھاتے ہیں پھر بسم اللہ نہیں ہے. جیسے اولئک هم المفلحون آپ نے پڑھا، اس کے بعد الہکم الہ واحد پڑھا، تو اس میں کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیات پڑھ کے تھوڑا سا ٹھہر کے پھر دوسری آیات پڑھا. کیسے؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. یہ آج آپ کا سبق ہے. دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں. ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، اس کا مطلب سمجھے؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صورت بھی شروع ہو اور تلاوت بھی. تلاوت آپ جب شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ صورت کے شروع سے. صورت کے شروع سے. صحیح ہے. پیچھے سے ترجمہ کریں گے. صورت شروع کرنا تلاوت کے شروع سے، آپ کو آسان ہو جائے گا. دوسرے ابتدائی تلاوت، درمیان صورت، صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا. صحیح ہے. تیسرا ابتدائی صورت، درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان سے صورت شروع کرنا. بات سمجھ میں آ رہے؟ چوتھا ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ برات، سورہ برات کے شروع سے تلاوت شروع کرنا. صحیح ہے. پانچواں ابتدائی سورہ برات، درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان میں سورہ برات شروع کرنا. صحیح ہے. چھٹا ہے درمیان سورت، درمیان تلاوت، تلاوت کے درمیان میں تلاوت شروع کرنا. تلاوت کے درمیان یعنی تلاوت کے درمیان میں، سورت کے درمیان میں تلاوت کا بھی درمیان ہو اور سورت کا بھی کیا ہو؟ درمیان. تلاوت کا بھی درمیان اور سورت کا بھی، یعنی تلاوت کے درمیان سے سورت کے درمیان پڑھنا، تلاوت کے درمیان سے سورت کے درمیان پڑھنا. بات سمجھ میں آ رہے نہیں؟ تلاوت بھی درمیان سے ہو اور سورت بھی کیا ہو؟ درمیان سے ہو. جیسے میں نے آپ کو کہا نا اولئک هم المفلحون آپ نے پڑھا، اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم یہ نہیں پڑھا، بلکہ کوئی اور آیات درمیان سے اٹھایا آپ نے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. پھر آپ نے درمیان سے کوئی اور آیات اٹھایا، دوسرا آیات جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان آیاتوں کو ملانا نہیں ہے، اس میں وقف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وقف کرنے. یہاں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ بسم اللہ کا محل نہیں ہے. اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اعوذ باللہ کا بھی محل نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے تلاوت تو پہلے سے شروع کیا ہے، تو آپ آیاتیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت تو آپ نے پہلے سے شروع کیا ہے نا. تو تلاوت جب شروع نہیں کیا ہے، تلاوت آپ نے پہلے سے شروع کیا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی صورت شروع نہیں ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آیا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے.